فرعون کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ۔ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا، میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا، میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا، خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگا۔ ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے، ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آج پھر سے آپ کے لیے حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ اور 12 چشموں کا واقعہ، ایک پتھر سے 12 چشمے۔ پورا سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے، اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے، پرایا مال نہیں کھاتے، اور ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک پرائے حق سے پیٹ نہ بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے، سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آ کے دیکھتی ہے، اماں کو بتاتی جاتی ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوئی، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کہنے لگی عورتوں، اے شاہی محل والوں، کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اماں کے پاس آتی ہے، کہنے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا، اعزاز عطا فرما دیا، وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے، آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، دل کو مضبوط کر دیا، میں نے گرہ لگا دی، یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے لخت جگر پہ ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے، اور اس بدبخت کو کہیں شبہ نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے۔ لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے، بڑی بے رخی سے بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا، ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں اور والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، الہی تو سچا، تیرا پیغام سچا، تیرے احکام سچے، تیری ذات سچی، تیری صفات سچی، تو نے میری گود میں میرے لخت جگر کو واقعی لوٹا دیا۔ خدا کی ذات پہ عورت یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں، مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں۔ حضرت آسیہ چونکہ پال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، سیانے ہوئے، ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی
داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا. پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی، آج تو الحمدللہ عاشقوں کے نہیں ہے. فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، عاشقوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے. بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا، کہنے لگا ہو پتہ چل گیا یہی تو ہے وہ موسیٰ، بلا جلاتوں کو قتل کروں گا. حضرت آسیہ نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ، اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے، عزت والی شے ہے یا نہیں. لڑا نہیں، ضد ہو گئی میاں بیوی کی. فرعون کہتا ہے موسیٰ ہے، آسیہ کہتی نہیں ہے. فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا، کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو. اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں گے موسیٰ نہیں. یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری. اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے کلیم، تم تو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے، چونکہ وہ چلنے والی شے ہے، حرکت والی شے. میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آنکھ میں رکھ دیا، انگلی پہ انگاری لگ گئی، منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی. تسلی ہو گئی فرعون کی کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، حالانکہ خداوند عالم پال رہے ہیں. دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی آ گئی. حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی. نبی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا. شرک کو مٹانے آتا، قریب کیسے جائے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی. اللہ اللہ کرنے لگ گئی، فرعون کو پتہ چل گیا. حضرت آسیہ کو پکڑا ہے، بڑا پریشان کیا ہے اور پکڑ کے قرآن مجید دبایا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی. ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے، وثوق جمے تو ایسا جمے، اعتماد ہو تو اتنا ہو. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی. کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اللہ پاک امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، فتنوں سے بچائے. وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے، ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. او میرے نبی، کالی کملی والے
محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، جس کو الٹا لٹکا دیا، عورت ساتھ ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے۔ آج اچھے بھلے لکھے پڑھے 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، مقدمے کی تکلیف آ جائے، بیماری کی تکلیف آ جائے، وہ جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے تو ننگا، پر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے، تمہارے یار دوست بنگلوں والے، تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے، اور اللہ میاں کے یار ننگے اور بالکل الف ننگے اور ملنگ۔ یہ تو اشارہ کرتے فوراً کام بن جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ، ان عورتوں کو بتاؤ، ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ، آمنوا امرأۃ فرعون، دونوں ہاتھوں میں 200 میخیں کیلیں گاڑ دی گئی، ادھر پیر بندھے ہوئے ہیں، خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تخت شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے۔ آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے۔ اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، پروردگار عالم کی صفات کا انکار کر دے۔ اللہ جانتا ہے، حیران ہوتا ہوں جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں، اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں 100 کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے انگارے ڈال رکھے ہیں، سامنے آیا فرعون اور کہنے لگا آسیہ اب بھی مان جا، پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا، وہی تخت و تاج مل جائے گا، میری ملکہ بن جائے گی، پھر محل مل جائے گا، کھانا وہی ملے گا، پینا وہی ملے گا، لباس وہی ملے گا، تخت شہنشاہی ملے گا، میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا۔ آج پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کر دے، شاہی محل ملے گا، کھانا پینا ملے گا، لباس وہی پہلے والا ملے گا، ساری رانیوں کی سردار بنے گی، بیگمات کی لیڈر بن جائے گی، آج پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یوں کہنا بند کر دے۔ مجھے خدا مان لے، یہ ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے، تو اور خدا کو مانتی ہے۔ اور ملتان کے مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے، حضرت آسیہ سے فرعون سامنے زندہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زندے کو خدا مان لے، تم نے ساری عمر مردوں کو خدا مانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو۔ فرعون اپنے آپ کو زندے کو خدا منوا رہا تھا۔
اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ 400 سال گزر گئے سر میں درد کبھی نہیں ہوا. کہتا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبختی، او کافر، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا. مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تخت شہنشاہی نہیں چاہیے، مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں. اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفردوس کی بہاریں میری آنکھ کے سامنے دیکھ رہی ہیں. تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے. تو بھی عارضی، تیرا محل بھی عارضی، تیری شہنشاہیت بھی عارضی، تیری حکومت بھی عارضی، تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی، تیرا رب ہونا بھی عارضی. کہتی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. کمال کی عورت ہے. کہتی ہے فرعون جتنا تو نے عذاب دیا دے لیا، اور بلا اور بلا. سارے اپنے زور لگا اور آسیہ کے ایمان سے کھیل کر دے. اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے، اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے، میں خدا کو ماننے میں، اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں. کیا قیمت ہے آج ایمان کی؟ جب بھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے ہیں. کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے. نمبر وار ترتیب وار تمہیں مکا رہے ہیں. خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا. قرآن کریم ہے، پیغمبروں کی زبان ہے، اللہ پاک کی خود کی زبان ہے. صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ، نہیں مانتی. اللہ پاک نے فرمایا میری آسیہ گھبرانا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہنے لگی میں اس جنت الفردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو، نہ اس میں جانے والا ختم ہو. میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں. اب میں دنیاوی باغ و بہار میں نہیں آ سکتی، میں نے آخرت کی بہاریں دیکھی. حضرت آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی، ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی بیگم، اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے. قیامت آ جائے گی، ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا. خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے. اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دنیا کو مارتا رہا. اسی کو کہتا ہے کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے،
بڑے واقعات ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، کوئی سپارہ کوئی سور. تو آپ فرعون کے ملک سے نکل گئے، مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے. فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. مصر کا علاقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے، مصر چھوڑ آئے. اللہ اکبر. ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، الہی میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ میں اجنبی ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. شکریہ بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں آپ کو یہ بیان کیسا لگا. اور حضرت جی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. ملتے ہیں اگلے خوبصورت اور شاندار بیان کے ساتھ. السلام علیکم.